صاحب نے سوال لکھا ہے کہ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منحوس چیزیں تین ہیں: عورت، گھر اور گھوڑا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اگرچہ اس کی تشریح پہلے آپ سے عرض کر چکے ہیں، لیکن معمولی سی اس کی تفصیل کے ساتھ بات یہ ہے کہ کبھی بھی حدیث بغیر اساتذہ کے نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے تعلق اور ان کی سنتوں کی پیروی کرنے کے مبارک جذبے سے لوگ حدیث کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں۔ مثلاً کوئی گائیڈ نہیں رہا تو گئے اور بخاری شریف لے آئے مارکیٹ سے اور اسے پڑھنا شروع کیا، مشکات شریف پڑھنی شروع کی۔ تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ حدیث کی کتابیں بغیر کسی استاد کے پڑھیں؟ حدیث کی کتابیں اور احادیث بغیر استاد کے پڑھنا اپنے لیے گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے، سمجھے؟ یہ حدیث یقیناً مشکات میں، اس سے بھی بڑی کتابوں میں۔ اب ایک آدمی آپ کو لے کے بیٹھ جائے جو حدیث کا منکر یا وہ شریعت پہ اعتراضات کرتا ہو تو آپ کو کہے یہ تو تمہاری حدیث کی کتابوں میں اور مستند کتابوں میں آیا ہے، یہ تمہاری والدہ، بیوی، بہنیں یہ سب منحوس ہی ہیں، تمہارا گھر بھی منحوس ہے اور گھوڑا بھی منحوس ہے۔ اس لیے کبھی بھی حدیث کی کتابوں میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ والعیاذ باللہ اگر انسان نہ جانتا ہو، استاد نہ بتائے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو آدمی پڑھ کے کافر ہو جائے، آدمی پڑھ کے کافر ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی روایات موجود۔ پھر آدمی جب استاد سے سنتا ہے، اس کی تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتا ہے، تو اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے اس کا مقام یہ ہے، یہ روایت اس طرح آئی۔ ہم اس روایت پہ فنی بحث میں آپ کو دو چیزیں عرض کر دیتے ہیں۔ کیا یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ منحوس چیزیں تین ہیں: عورت، گھوڑا اور گھر؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جب بیان ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو قاعدے اور طریقے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث پر نقد کیا، اور سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولی اور انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ کو دیکھو، اسے کیا ہو گیا ہے، ہمیں گدھوں کے برابر بنا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کہیں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ نحوست ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز نہیں ہے تو تم اس کو کیوں چھیڑتے ہو؟ اس فنی روایت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مشکات شریف جب میں نے پڑھائی تھی تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ غالباً وہاں ہے، حدیث میں دیکھ لینا، شاید ابو داؤد میں۔ سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر کہیں پر نحوست ہوتی تو یہاں ان تین چیزوں میں ہوتی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کو شارٹ کیا ہے، مختصر کیا ہے، اور یہ کئی جگہ پر قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک بات کو بالکل سادگی سے بیان کر دیتا ہے، دوسرا اس کی تشریح کر دیتا ہے، اور اس تشریح میں کبھی وہ اپنے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثال مسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے، اور تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک روایت میں یہ آ گیا کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی یا میں کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہی، تو اس لیے ایک صحابی ایک بات کو ڈائریکٹلی اس کو شارٹ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے، اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ اسی کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ تو جب تک کسی شخص کے سامنے ایک ہی حدیث کے الفاظ کہاں کہاں کس کس کتاب میں کس تفصیل کے ساتھ آئے ہیں نہ پتہ ہو، تو کوئی آدمی ایک حدیث کو پڑھ کے حکم نہیں لگا سکتا۔ مثلا مشکات پڑھ لی، اس میں یہ آیا کہ 3 چیزیں منحوس ہیں، اب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث اور کہاں کہاں آئی ہے، ابو داؤد میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، بخاری میں آئی ہے، اچھا وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، وہاں کیا الفاظ آئے ہیں، پھر آدمی ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اب یہ مشکات میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ادھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت، اور سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی بھی روایت دیکھیں تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کیا بنا۔ عقلاً اس حدیث کو پرکھتے ہیں، عقلاً جب ہم پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر تاریخ پہ نظر ہو اور عربوں کی رسومات پہ نظر ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، یعنی جس عرب معاشرے میں وہ تشریف فرما ہوئے تھے، مستقل تصور تھا فال لینے کا۔ فال خیر سے بھی لی جاتی تھی، فال شر کی بھی لی جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فال لیتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 20 واقعات ملیں گے جہاں فال لیتے تھے، اور فال ہمیشہ خیر کی، شر کی کبھی بھی نہیں۔ یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ بھی تو فال ہی ہے کہ میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں، اور خدا نے میرے ہاتھوں کو برکت اور رحمت سے بھر دیا ہے، اور میں اسے اپنے چہرے پہ مل رہا ہوں کہ میرا چہرہ انسانی جسم میں سب سے زیادہ شرف کی چیز ہے، سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے، تو اللہ کی یہ رحمت اور برکت اور نور جو نازل ہوا ہے، اسے میں اپنے چہرے میں سب کر رہا ہوں، سمو رہا ہوں۔ فعالی تو ہے۔ صبح کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے تشریف فرما ہوئے، اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ قریش مکہ کی طرف سے آج کوئی آیا ہے مذاکرات کے لیے؟ عرض کیا گیا کہ سہل آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن جعل اللہ لکم سہلا، اب سہل آئے ہیں، سہل کا مطلب آسان چیز، نرم زمین، نرم مٹی۔ آپ نے فرمایا آج انشاءاللہ صاحب یہ فالی تو لی تھی سہل کے نام سے۔ فرمایا وہ اونٹنیاں ہماری کوئی دودھ نکال دے۔ ایک کھڑا ہوا، پوچھا تمہارا نام، اس نے جو نام بتایا اپنا بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس سے پوچھا تمہارا نام، تو اس نے غالباً بتایا نفع دین، اپنے میں تم جاؤ۔ یہ فالی تو لیتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ فال کا نیگیٹو سائیڈ، اس کی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ وہ یہ تھا کہ عرب منحوس فالیں بھی لیتے تھے، بجائے اس کے کہ اس میں جو نیگیٹیوٹی کسی چیز میں پائی جاتی ہے اسے اللہ کی طرف پھیریں، دعا کے ذریعے اللہ سے درخواست کریں۔ وہ مستقل عقیدہ رکھتے تھے کہ کوا نظر آ گیا ہے لہٰذا آج تو یہ ہو جائے گا، فلاں چیز آ گئی ہے یہ آج ہو جائے گی، فلاں جانور فلاں ہڈی نظر آ گئی ہے یہ آج ہو جائے گا۔ منحوس جانور، منحوس گھر،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داؤد میں آتا ہے، کچھ لوگ آئے، ان کا عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم پہلے جہاں رہتے تھے ہم تعداد میں بہت زیادہ تھے، اس گھر میں جب سے ہم شفٹ ہوئے ہیں ہم کم ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر تبدیل کر دو۔ یہ چیز ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بعض چیزوں سے مناسبت نہیں ہوتی، لیکن یہ حکم لگانے کے لیے کہ اس آدمی کو اس چیز سے مناسبت نہیں ہے، بہت گہرا علم درکار ہے، وہ ہوتا نہیں۔ اس لیے وہ آسانی سے کہتا ہے کہ منحوس کیا چیز ہے یار، حق تعالی شانہ کس نحوست کو دور نہیں فرماتے۔ اس لیے اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں نحوست ہوتی، یہ ہے عقلی بات۔ اور عقلاً بات یہ ہے کہ نحوست کا مطلب کیا ہوتا ہے اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز انجام کار ایک اچھے انجام پر پہنچے۔ تبارک الذی، بہت ہی برکت والی وہ ذات ہے، یعنی مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے انجام کو اچھا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارے بچوں میں برکت دے گی، یعنی ہر بچہ ٹاپ کا ہو جائے گا، ماشاءاللہ رزق ٹاپ کا ہو جائے گا، تھوڑا سا رزق بھی تمہیں کافی ہو جایا کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وقیل یا نوح اہبط منا، ہم نے کہا نوح سے زمین پہ اتر، کشتی کو چھوڑ زمین پہ چلا جا۔ بسلام منا، ہماری طرف سے نوح سلامتیاں نازل ہوں، وبرکات علیک، اور نوح ہم تمہاری اولاد میں برکت دیں گے، وعلی امم ممن معک، اور تیرے ساتھ جو جانور اتریں گے نا اور انسان، ہم سب کی اولادوں میں برکتیں دیں گے۔ وہ 80-85 آدمی تھے، کائنات اربوں سے بھری پڑی ہے ان کی اولاد سے، خدا نے جو کہا وہ پورا ہوا۔ وہ اور ہم ان امتوں کو بھی، ان قوموں کو اٹھائیں گے جنہیں ہم فائدہ پہنچائیں گے، اور وہ قومیں بھی پرورش پائیں گی جو ہمارے عذاب کی مستحق ٹھہریں گی۔ تو برکت کا تصور قرآن بھی یہی کہتا ہے، تبارک اسم ربک، تیرے پروردگار کا نام بہت برکتوں والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ کھانا کھانے کے لیے تشریف فرماتے، پھر آپ ہنسے، تو عرض کیا گیا ہنسی کا سبب، تو آپ نے فرمایا یہ ایک بچہ آیا، کھانا اس نے شروع کیا، پھر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کے ساتھ شیطان بھی بیٹھ گیا، پھر جب نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ قے کر دیا اور بھاگ گیا، تو اس کے بھاگنے پہ مجھے ہنسی آ گئی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، اب شاہ صاحب پہ اعتراض کرو پھر کیا ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک لقمہ گر پڑا، اور وہ لقمہ اتنی دور تک خود بخود ہی پلٹیاں کھا کے جاتا چلا گیا، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنات تمہارے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ میرے ہاتھ سے لقمہ گرا اور ایک شیطان اور جن نے اسے مجھ سے اتنا دور کر دیا کہ میں اٹھ کے جا کے اسے لوں۔ یہ مشاہدات ہیں لوگوں کے، نحوستیں اور برکتیں۔ اس لیے گھر کی نحوست اگر پڑتی ہے تو یہ پڑ جاتی ہے کہ انجام کار لوگ کم ہو جاتے ہیں، موت زیادہ واقع ہونے لگتی ہے۔ گھوڑے کا مطلب ہے اس کا بد لگام ہو جانا، گھوڑا لگام کو قبول نہیں کرتا، بد سوار ہو جانا، پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا کسی کو، کوئی بیٹھے تو اسے پٹخ دینا۔ شریعت نے اس نحوست کی نفی کی جو مشرکین مکہ میں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں پر یہ ہوتی نحوست تو ان میں ہوتی۔ اور بیوی عورت میں نحوست کا ہونا، اگر عورت میں نحوست ہو تو اس کا مطلب ہے بد اخلاق ہے، اگر نحوست ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار وہ لڑائی اور تباہی پھیلانے والی خاتون ہے۔ وہ ایسی ہی ہے جیسے جب بارش تھم جائے تو بسا اوقات انسان چھتری کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے پھر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں
ایگزیکٹلی کہا کہ ان 3 چیزوں میں برکت منحوس ہے. یہ فرمایا جو سہل اور عائشہ رضی اللہ عنہم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر نحوست ہوتی وہ تصور جو انہوں نے باندھا ہے، اگر وہ دنیا میں کہیں ہوتا تو ان میں پایا جاتا، لیکن نہیں.